अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने अफसरान से खिताब भी किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पुलिस शहदा को खिराज अकीदत यादगार पर हाज़िरी और इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर फूल भी रखे और शहरियों के जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस का जो किरदार है वो अव्वलीन है। दिफाई हिसार जो है वो ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसी को कहा जाता है। और इस मौके पर जब हम गैर मामूली किस्म के हालात इस वक्त उससे दो चार हैं और दहशतगर्दी की जिस फ़िज़ा को बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे दुश्मनों की जानिब से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, इस मौके पर पुलिस लाइन जाना, वहाँ पर अपने जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इनकरेज करना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। फिर उनकी ट्रेनिंग के हवाले से और उनको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, इस हवाले से चीज़ों को इंश्योर करना, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत इस वक्त काम हो रहा है ताकि सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके की होनी चाहिए और फिर शहदा के यादगार पर हाज़िरी देना, उनके हवाले से बात करना, यकीनन ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई जाती है दहशतगर्दी से निमटने के लिए तो उसमें उसका बहुत फ़ायदा होता है और बड़े उसके मस्बत नताइज जो हैं वो हमें मिलते हैं। इस पर हम बात करेंगे, ये आज का जो उनका दौरा है वो कितना अहम था, उसका क्या इम्पैक्ट होगा और इसके साथ साथ एक और अहम खबर भी हमारे पास मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू की है। वहाँ पर उनकी शमूलियत और जो गुफ्तगू है वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में खैबर पख्तूनख्वा ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों का एतराफ़ वो गाहे बगाहे करते रहते हैं और उन्होंने कहा कि कौमी सलामती मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये भी हम सब जानते हैं कि कौमी सलामती के मामलों पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा और वहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस हमें नज़र आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान रजीम ने हमारी कदर नहीं की, वो फैसला करें कि वो अमन से रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। अफ़गानिस्तान के हवाले से और ओवरऑल जो इस वक्त हमें जो क़ुव्वतें नज़र आ रही हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, तो उनके हवाले से भी जो इस वक्त हमारी पॉलिसी है उस पर भी उन्होंने बड़ी खुल कर बात की है और दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से भी उन्होंने जो गुफ्तगू की वो तमाम तर गुफ्तगू हम अपने पैनलिस्ट के साथ शेयर करेंगे, उस पर बात करेंगे। इस वक्त जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, हमायूं खान साहब और शनीला अमार साहिबा जो हैं वो पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा वो अपनी जगह पर बहुत अहम है। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब, दोनों अगर इसको देखा जाए बग़ौर तो वो दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो एक जामे पॉलिसी बनाई जा रही है और बनाई भी गई है वो तमाम तर चीज़ें हमें एक ही उसमें नज़र आती हैं कि उसी को काउंटर करने के लिए ये तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया नाहिद। बिल्कुल ये दोनों मौज़ूआत इंतहाई अहमियत के हामिल है और ख़ुसूसन फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का पुलिस एकेडमी जाना और वहाँ पे पुलिस अफसरान और जवानों से उनकी मुलाकात और उनसे ख़िताब इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि माजी में समझा जाता था कि शायद इस मुल्क में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस किसी चीज़ का नाम है तो सिर्फ आर्म फोर्सेस यानी जो आर्मी के तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेस है सिर्फ उनको कदर और मंजिलत और उनकी अहमियत ज़्यादा होती है। लेकिन जब से ये मौजूदा रिजीम इक़्तिदार में आई है, चाहे वो मिलिट्री साइड पे हो या सिविल साइड पे हो, तो इन्होंने पहली दफ़ा सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस को ख़ुसूसन पुलिस को उनका जायज़ मुकाम दिलाने की भरपूर कोशिश की है। तो आज आर्मी चीफ़ का जो फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान भी है उनका पुलिस एकेडमी जाना इस बात की गमाज़ी है कि अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह पाकिस्तान की सलामती को मुक़द्दम रखते हुए उन तमाम जो फोर्सेस है चाहे जिनका ताल्लुक़ सिविल से हो या मिलिट्री से हो, सबको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहते हैं, उनकी सरपरस्ती करना चाहते हैं और यही वो ज़रूरत थी
جو ماضی میں محسوس کی گئی. ہم نے کئی علاقوں میں اور کئی خطوں میں اور کئی کانفلکٹس میں یہ دیکھا کہ سول سیکیورٹی فورسز جو ہوتی وہ ایک رستے پہ جاتی اور ملٹری سیکیورٹی فورسز جو ہوتی وہ دوسرے رستے کا چناؤ کرتی. پہلی دفعہ ہمیں ایک یونیفارم سیکیورٹی پالیسی نظر آ رہی ہے جس پہ نہ صرف سول اور ملٹری سیکیورٹی فورسز کا بھرپور ایک دوسرے کے ساتھ ایک کوارڈینیشن ہے بلکہ عوامی جذبات اور عوامی خواہشات اور ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو میری نگاہ میں یہ جو آج جنرل عاصم منیر صاحب پولیس کے پاس گئے ہیں تو اس کی بہت بڑی علامتی اہمیت ہے اور اس سے حوصلہ بڑھے گا ان فرنٹ لائن پر کڑے ہوئے سول سیکیورٹی فورسز کا جو دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، فتنۃ الخوارج کا، فتنۃ الہندوستان کا جوامردی سے مقابلہ کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم صاحب کو جب جب موقع ملتا ہے، چاہے بلوچستان جانا ہو، چاہے خیبر پختونخوا جانا ہو، چاہے پنجاب اور سندھ کے دورے ہو، اس کو تو وہ ضائع نہیں کرتے. لیکن جب جب ان کو ان علاقوں کا خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے زعماء، عمائدین اور اہم لوگوں سے جب ان کو ملاقات کا موقع میسر آتا ہے تو وہ ان سے وہ ضرور ملتے ہیں. آپ جانتی ہے کہ آج کل وزیر اعظم صاحب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے. غالباً آپ اپنے پروگرام میں ڈیوس کانفرنس کا بھی ذکر کریں گے. اس کی تیاریوں کا مرحلہ تھا. انٹرنیشنل سطح پہ وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی اور بھی مصروفیت تھی. کابینہ کے کئی امور ان کو نمٹانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خیبر پختونخوا کے زعماء، کابرین اور وہاں کے نمائندوں سے ملے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں اور اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کے خلاف نہ صرف فرنٹ لائن صوبہ ہے بلکہ ان کی قربانیاں بھی سب سے زائد ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے سیاسی اختلاف کے باوجود یہ کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسی سرکش حکومت قائم ہے جو وفاق کو درخو اعتنا نہیں سمجھتی، لیکن اس کے باوجود ہم وفاق سے یہ اچھی صدائیں سن رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہمیں وفاق کڑا نظر آتا ہے. وہاں کے عوام کے دکھ درد کو سمجھنے والا وفاق یہاں پہ موجود ہے اور سب سے بڑھ کے جو پاکستان کے چیف ایگزیکٹیو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی فورسز، وہ خیبر پختونخوا کے عوام اور دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے ستائے ہوئے عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور اس کے مداوع کے لیے انہوں نے ایک جامع پلان بھی آج پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کی ہے کوارڈینیشن کی، صافی صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پولیس اور مسلح افواج کے درمیان جو مضبوط ایک ادارہ جاتی تعاون ہونا چاہیے تھا، اب اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم ہے اپنی جگہ. پھر آج سیاسی قیادت بھی ہمیں ان کے ساتھ وہاں پر نظر آئی، حکومت کی نمائندگی بھی ہوئی. یہ تمام تر چیزیں آبویسلی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت جو ہے وہ انکریج کرتی ہیں، ہمارے جوانوں کو حوصلہ دیتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم کا ہے، اس کو ہم اکٹھا ہی آبویسلی جب اس پہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بات کی کہ خیبر پختونخوا نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے. پھر دہشت گردی کے خلاف اس وقت جو قومی عزم ہے اس کا بھی انہوں نے اعادہ کیا ہے، اس کو دہرایا ہے. NFC ایوارڈ کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس میں بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے جو اس وقت وہاں پہ پروجیکٹس جاری ہیں ان کو بھی فوکس کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام تر اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جانا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ سب کام ہو رہے ہیں تو یقیناً پھر اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. شکریہ ناہید. دیکھیے جو فیلڈ مارشل پولیس اکیڈمی میں گئے ہیں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے قومی اداروں کی کارکردگی اور اہلیت کے ضمن میں. جی نمبر 1. نمبر 2، جو وزیر اعظم خیبر پختونخوا میں گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے خیبر پختونخوا کے مسائل اور قومی مسئلے یعنی ٹیررزم کے موضوع پر جو گفتگو کی ہے،
اس کی اپنی جگہ غیر معمولی اہمیت ہے. کہ سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اس کی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، وہ ہے نا اردو کا ایک محاورہ، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یعنی عملاً یعنی ایک قانونی طور پر اور سیاسی اعتبار سے ایک حکومت موجود ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی حکومت موجود نہیں ہے. وہاں ٹیررزم ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے حکومت میں کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی. اگر خیبر پختونخوا میں ٹیررزم کا واقعہ ہو رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب تو کراچی میں ہیں، یا وہ لاہور پہنچے ہوئے ہیں، یا وہ ان بجائے اس کے کہ وہ ٹیررزم کو فوکس کریں، وہ کسی اور موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، کسی کی رہائی کی، کسی اور ایجنڈا کو کسی کی گرفتاری کی، اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. اس سچویشن میں خیبر پختونخوا کے عوام تنہائی کا احساس ہے. ان کو یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارے سر پر تو کوئی ہے ہی نہیں، کس سے فریاد کریں، کس سے بات کریں. تو اس کمی کو وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے پورا کیا. وہ وہاں گئے اور انہوں نے وہاں کے عوام کو اور وہاں کے اداروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم موجود ہیں، اگر یہ اپنا کام نہیں کرتے چلیں ان کو اپنی ذرا چھٹیاں منانے دیں، ہم کام کریں گے، عوام کا تحفظ کریں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، اور جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو بھی اس موقع سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھائے بغیر ہم عوام کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. وزیر اعظم اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے فنڈ خیبر پختونخوا کو گئے ہیں، جو ایک رونا رویا جاتا ہے کہ نہیں جی فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی. 800 ارب کا حساب کوئی دے نا. 800 ارب کوئی یعنی چھوٹی سی رقم ہوتی ہے، یعنی کہنے کو آپ ایک یعنی زبان ہلا کے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ میں تو سمجھتا ہوں اتنی رقم ہے کہ اس کے تصور میں لانا مشکل ہے. اس کا کوئی حساب دے گا یا نہیں دے گا. تو یہ اس تناظر میں وزیر اعظم کا یہ دورہ اہمیت رکھتا ہے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ گزشتہ یوں سمجھیے کہ کوئی 40 برس کے عرصے میں ہمارے جو سول ادارے ہیں، خاص طور پر جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ سول ادارے ہیں، ان کی کارکردگی میں کمزوری پیدا ہوئی، ان کے اعتماد میں کمزوری پیدا ہوئی. اور اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں کہ ابھی آپ نے یہ موضوع رکھا تو اس پر ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر صافی صاحب کی تو یہ پسند کا موضوع ہے، اس پر بات کریں گے. لیکن اس وقت یہ جو دورہ ہے، یہ جو پولیس اکیڈمی کا دورہ ہے فیلڈ مارشل کا، اس میں انہوں نے جا کے یہ پیغام دیا ہے، نمبر 1 حکومت یا ریاست کی سمت ایک ہے، ادارے اپنے اپنے ترجیحات نہیں رکھتے، اپنے اپنے سٹائل میں کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے، یہ نہیں ہے. ہم ایک راستے کے مسافر ہیں، ہماری منزل ایک ہے، ہماری فلاح ایک ہے، ہمارا نقصان ایک ہے. پولیس ہو، مسلح افواج ہوں، عام شہری ہو، سول ادارے ہوں، یہ سارے ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس دورے نے وہ جو گزشتہ 40 برس کے دکھ ہیں ان کو ایڈریس کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کی ہے. تو اس اعتبار سے فیلڈ مارشل کا یہ خطاب ہو پولیس اکیڈمی میں، اور وزیر اعظم کا ایک دہشت گردی سے متاثرہ علاقے میں جا کر جس کی حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ کام کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑے سگنیفیکنٹ وزٹ اور تقریریں ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اوبویسلی جو دونوں وزٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں. اس سے یہ تاثر ملتا ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سول اور عسکری قیادت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جس طرح سے ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے وہ کامیاب ہے. اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جب وزیر اعظم صاحب نے وہاں گفتگو کی، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ 15 سالوں میں 800 ارب دیے گئے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی وہاں پر دہشت گردی کا سر اٹھانا جو ہے، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ یہ ایک سنگین اور فاش غلطی کا نتیجہ ہے. 2018 میں دہشت گردوں کو رہا کرنا اور واپس لا کر بسانا ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے. پھر افغانستان کے حوالے سے بھی، افغان پالیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اب ان کو جو رجیم وہاں پر ہے اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پرامن ہمسایہ بننا ہے یا نہیں بننا. جی تھینک یو ناہید. یہ بیسکلی دونوں چیزوں کو آپ اگر ملا کے دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب کا جو نیشنل پولیس اکیڈمی والا وزٹ تھا اور پرائم منسٹر کا جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ جو ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے تھی، تو یہ ایک یونینیمٹی آف ویو کا جو ہے
عسکری قیادت کا اور آپ کی سویلین قیادت کا جو ہے وہ اس کی اننسیشن تھی. دونوں نے جو ہے ایمفسائز کیا کہ کوئی بھی صوبہ ہو, کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو, پاکستان کے لیے قربانیاں سب کے لیے جو ہے جن لوگوں نے دیں, جن ایتھنیسٹی نے دیں, وہ سارے پاکستانی تھے. اور ایک یونانیمٹی کی طرف جانے کی یا یونٹی کی طرف جانے کی جو ہے وہ ایک کاوش ہے جو دونوں لیڈرز کی طرف سے بتائی گئی. اس میں جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ یہ تھا, جب پرائم منسٹر نے جو خیبر پختونخوا کی ورکشاپ جو تھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر, اس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے اوپر گفتگو کی, انہوں نے اکانومی کے اوپر گفتگو کی, انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی سیکریفائسز کے اوپر جو گفتگو کی, وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ سارے ہم ایک ہیں, ہم بہن بھائی ہیں, ہم ایک ہی ملت کے جو ہے وہ مختلف جو لوگ ہیں. تو جو ہمیں ایک اپوزیشن کا جو انفارچونیٹلی پچھلے چند سالوں میں یا چند مہینوں میں یا چند دونوں کو اگر مکس کر لیں تو وہ ایک ڈسکورس نظر آتا تھا, اس کی نفی کرنے کی طرف جو ہے نا ایک اشارہ تھا کہ ہم سارے ایک ہیں. اس سے ڈس ریگارڈ کہ ہم کس صوبے کے لوگ ہیں, ہم کہاں سے ہیں, ہم پاکستانی اور پاکستانی ہو کے ہم نے جو ہے نا اس مینس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کی ہندوستان کی طرف سے آپ کے اوپر جو ہے وہ یلغار ہو چکی ہے, ٹی ٹی اے کی طرف سے آپ کے اوپر ہو رہی ہے, اور دنیا کے مختلف بڑی جو ایسی ایجنسیز ہیں جو آپ کو نہیں چاہتی کہ آپ ایک اکنامکلی ڈیولپ ہوں. تو اس آج کی یہ جو دو اہم خبریں ہیں وہ بیسکلی اشارہ کرتی ہیں کہ سول اور ملٹری کی عادت ایک جو ہے وہ لائن کے اوپر ہے, اور دوسرا ان کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ تمام صوبے مل جائیں, باوجود اس کے کہ صوبے میں اگر اپوزیشن کی حکومت ہے یا وہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ آئیڈیاز یا ویژن علیحدہ ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ایڈریس کیا ہے دونوں کی طرف سے, پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی طرف سے, یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ نے مل کے اگر اس چیز کو اکٹھا نہ کیا تو آپ کی اسٹرینتھ وہ نہیں رہے گی جو کہ ہم سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہے اور اس مینس کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. شریلا, وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے. اوبویسلی یہ جو پولیس لائن کا وزٹ ہے فیلڈ مارشل کا, اس پر بھی آپ بات کرنا چاہیں گی, اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. ساتھ میں جو وزیر اعظم صاحب نے سیکیورٹی کانفرنس سے گفتگو کی, انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سرد جنگ ہے. ایسی بات نہیں ہے, یہ غلط تاثر ہے. وزیر اعلیٰ کو ہم نے تعاون کی پیشکش کی ہے, لیکن اب آگے سے جواب جو ہے وہ ہمیں مثبت نہیں آیا. تو لیکن ہم اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, چاہے دہشت گردی سے نمٹنا ہے, چاہے تعلیمی میدان میں کام کرنا ہے, صحت کے حوالے سے کام کرنا ہے, ہم وہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں. چاروں صوبوں کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے روزگار پروگرام کی بات کی ہے. پھر وزیر اعظم صحت پروگرام کا دوبارہ سے اجرا کیا گیا ہے, اور مفت علاج کے لیے 40 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں, اور یہ چاروں صوبوں کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, کسی ایک صوبے کو اس میں نہیں رکھا گیا. بہت شکریہ ناہید. ناہید, بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری سول اور ملٹری قیادت ہے, جو پہلا دورہ اگر ہم دیکھیں جو پولیس لائن کا کیا گیا ہے یا سیکورٹی ورکشاپ میں جا کے خطاب کیا گیا ہے, بات ایک ہی ہے کہ اس وقت دونوں قیادت کٹھی ہیں اور وہ ہیں دہشت گردی کے خلاف. میں ایک بڑی دفعہ یہ بات کر چکی ہوئی ہوں کہ جو ملٹری اور سول قیادت ہے ہماری, ان کے جو پہلے ایک ابہام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا گیا تھا گڈ طالبان کو بیڈ طالبان کا, آج وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ ایسا کوئی ابہام ہمارے ذہنوں میں اب ہے ہی نہیں. گڈ طالبان اور بیڈ طالبان, اور دہشت گرد ہے. تو ظاہر ہے پولیس لائن اس لیے جو گئے ہیں وہ پولیس کو بھی آپ نے انکریج کرنا ہے, کیونکہ فرنٹ لائن کے اوپر ہمیشہ پہلے پولیس ہوتی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. وہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پھر جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی سیکورٹی فورسز آتی ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بھی انکریج کیا جائے, ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو بھی اکنالج کیا جائے, ان کی تربیت کا بھی اسی طرح سے انتظام کیا جائے جس طرح ہم اپنے سیکورٹی فورسز کا کرتے ہیں. ان کے لیے بھی اکوپمنٹ کا اسی طرح آنا چاہیے جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز کا آتا ہے, کیونکہ ان کو بھی کہیں پہ یہ وہ نہیں ہونا چاہیے, ڈسکریج نہیں وہ ہوں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہم کیسے جا کے مقابلہ کریں, اور وہ بد دل ہو جائیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آج کا وزٹ وہاں پہ جانا, ان کی قربانیوں کو جا کے خراج تحسین پیش کرنا بڑا ضروری تھا. پھر جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں, دیکھیں وہ وزیر اعظم ہیں, پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی بھی صوبہ
पहले दूसरे से बढ़ के अहम नहीं होता, वो सब इक्वल होते हैं। और हमने वज़ीर आज़म साहब को देखा है, कभी वो गिलगित बिल्तिस्तान जा रहे हैं, कभी वो आज़ाद कश्मीर में भी जाके दानिश स्कूल खोल रहे हैं, लैपटॉप स्कीम जो है पूरे पाकिस्तान के लिए, यहाँ तक कि बलूचिस्तान में सड़कें बनाई जा रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो किसान हैं उनको सोलर ट्यूबवेल जो है उनके सोलर के ऊपर किए जा रहे हैं। वहाँ से बलूचिस्तान से जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़राअत के तालीम के लिए चाइना भेजा जा रहा है, इसी वजह से कि वहाँ के नौजवान जो हैं, जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, वो उससे निकलें और अपने मुस्तकबिल का सोचें। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो वहाँ के लोग हैं उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि रियासत माँ की तरह आपके साथ है। ठीक है कि जो सूबाई हुकूमत है वो अपने किसी एजेंडे के ऊपर चल रही है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक डिज़ाइन के साथ लोगों के जहन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लेकर, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए तो ये कि वो रियासत का हाथ मजबूत करें, क्योंकि अगर उनके सूबे में दहशतगर्दी खत्म होगी, उनका सूबा तरक्की करेगा, तो ये उनके क्रेडिट में चीज आएगी कि उनके दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हुई है। लेकिन उसकी बजाय वज़ीर आज़म साहब तो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने तो कैबिनेट में बैठ के भी मुज़ाकरात की दावत दी थी और कहा था कि आए मिल बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, पेशकश उसको की थी। अब ये सुहेल अफरीदी साहब को दिखाना ये चाहिए था कि जब उनको वज़ीर आज़म साहब कॉल कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो उनको मीटिंग्स में आना चाहिए, उनको बैठ के जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का लाहेअमल बनाया जा रहा है उसमें अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। अगर देखें उनकी कोई भी रिजर्वेशंस है, वो बयानात देने से तो हल नहीं होंगी ना, आपको जाके बैठना होगा, बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि जी ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इनको एड्रेस करें, ये हमारी तजावीज़ हैं, आप देखें कि इनमें किस चीज़ पे अमल दरामद हो सकता है। तो ज़रूरी यही है कि वज़ीर आज़म साहब ने तो अपना बड़ापन दिखाया, वो बड़े हैं और उन्होंने उनको कहा, तो अब सुहेल अफरीदी को चाहिए कि वो उनका साथ दें, ये जो दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी सारे मुल्क का मसला है, किसी एक सूबे का नहीं है। ठीक है, इस हफ्ते गुफ्तगू हम अक्सर करते हैं। अभी एक और बड़ा अहम टॉपिक और भी हमारे पास मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना है, उसके बाद वापस आते हैं। भाई रिक्शा रोके, मैं आपको कह रही हूँ। मैं डरी नहीं हूँ, मैं खामोश नहीं हूँ, क्योंकि अब ऑनलाइन पैगामात, धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग औरत को कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए कि पंजाब में खवातीन के खिलाफ साइबर क्राइम और जेंडर बेस्ड तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15। कहीं आपको खतरा महसूस हो रहा है तो 15 पे कॉल करें। हमने आपकी सहूलत के लिए, खवातीन की सहूलत के लिए खवातीन ऑपरेटर्स को हमने वहाँ पर बिठाया है। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी एक मौसर, सख्त और काबिल अमल कानूनी निज़ाम कायम किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन हिरासा करना, बदनाम करना या ब्लैकमेल करना अब बाकायदा काबिल सजा जुर्म है। इसी निज़ाम के तहत वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, जहां खवातीन एक कॉल पर मुकम्मल राजदारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जबकि 15 हेल्पलाइन, विमेन सेफ्टी ऐप और व्हाट्सएप के जरिए उन्हें फौरी रसाई हासिल होती है और AI बेस्ड निज़ाम फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाता है। जेंडर वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी इस बात को यकीनी बनाती है कि सिर्फ खवातीन की कॉल महफूज तरीके से कनेक्ट हो, जबकि विमेन सेफ्टी ऐप का पैनिक बटन दबाने पर मुतासरा खातून की लोकेशन बराह रास्त सेफ सिटी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। यूनिवर्सिटीज, बाजारों और दीगर अवामी मकामात पर पैनिक बटन्स नस्ब किए गए हैं, जबकि खवातीन की माशी खुद मुख्तारी के लिए बेवा सहारा कार्ड और दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। ये सब महज कवानीन या इक़दामात नहीं, बल्कि एक वाज़े पैगाम है कि ऑनलाइन जुर्म अब छुपाना आसान नहीं रहा। ये है मरियम नवाज शरीफ का पंजाब, जहां खवातीन ऑनलाइन भी महफूज है। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से बात कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में जिसका इनकाद हो रहा है 19 से 23 जनवरी तक। ये बड़ा अहम इकोनॉमिक फोरम है जिसका इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके साथ जो वफ्द है उसमें नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर सीनियर हुकाम जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। और ऑब्वियसली उसमें आलमी मईशतों और तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से जब हम देखते हैं तो इस इजलास की कितनी अहमियत है, इस पर भी प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। फिर मुआशी सिफारतकारी जो है उस पर ऑब्वियसली इसमें बहुत तवज्जो दी जाएगी, जो पाकिस्तान का एक स्टैंस है और पाकिस्तान जिस तरह से भरपूर नुमाइंदगी करता है, चैलेंजेस का भी जिक्र करता है जो तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश हैं और उनका जो हल है उस पर बात होती है। वो भी हम जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर ख़िताब करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को फोकस किया जाएगा। सरमायाकारी के जो मौक़े पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको दुनिया को उससे आगाह करना बड़ा अहम है। और आलमी इक़्तिसादी जो बहस है उसमें भी उनकी शिरकत, आला सिफारती सरगर्मियाँ, ये सब चीज़ें इस दौरे को बहुत अहम बना देती हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। साफ़ी साहब, यकीनन ये बहुत अहम दौरा है और जो चीदा जिन निकात का हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त, ऑब्वियसली जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्टार्ट होंगी तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर बात कर सकेंगे। लेकिन इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ये कितना अहम है पाकिस्तान और जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके हवाले से? जी नाहिद, अमलन तो डेविस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमारी निगाह वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम पे है कि वो जब पहुंचेंगे और अमलन शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जब दुनिया को आगाह करेंगे तो वो हम फिर उस पर हमें ज़्यादा गुफ्तगू करने का जो है चांसेस ज़्यादा हमारे पास होंगे, ज़्यादा डिटेल से हम बात कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो हमें इस्लामाबाद में बैठ के ये इल्म है कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम बहुत तैयारी के साथ स्विट्ज़रलैंड पहुँचे हैं और एक बड़ी टीम के साथ वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए हैं। और मैंने कल भी ये गुजारिश करने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल, मैं एशिया या साउथ की बात नहीं करता हूँ, पूरे जो दुनिया की एक नया नक्शा उभर के सामने आ रहा है इकनॉमिक तौर पर, वेनेज़ुएला से लेकर फिलिपाइन तक और चीन तक और सोमालीलैंड के मसले से लेकर अफ़ग़ानिस्तान के कज़िये तक, तो इसमें पाकिस्तान हर जगह रेलेवेंट है। पाकिस्तान ने अपने आलमी किरदार को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया है। एक तरफ अगर इंडिया सफारती तौर पर बदतरीन पस्ती का शिकार है तो पाकिस्तान की मौजूदा रजीम और मौजूदा टीम को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि ना सिर्फ सफारती सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया गया है, बल्कि इक़्तिसादी तौर पर जो डेवोस कॉन्फ्रेंस जो है ग़ालिबन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के बाद दूसरी बड़ी एक्टिविटी होती है, सालाना एक्टिविटी होती है और इसकी अहमियत ममालिक के लिए इसलिए भी ज़्यादा होती है कि इसमें इक़्तिसादियात और मईशत का रुख का तयन किया जाता है। तो बदलती हुई दुनिया, यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में ईरान मसले को, चीन का जो नया इक़्तिसादी एक सोच और डायमिनेंसी है, डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड हथियाने की जो कोशिश है, वेनेज़ुएला में जो कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, मिडिल ईस्ट में जो मसाइल है, इसराइल की तरफ से जो शैतानियाँ की जा रही है, इसमें बहुत बड़े क्राइसिस भी है। लेकिन तीसरी दुनिया के लिए इन क्राइसिस के पीछे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती है और वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान की टीम की ये कोशिश होगी कि एक जानिब बैनुल-अक़वामी क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एक कायदाना किरदार अदा करे और दूसरा जो एक नई वजूद में आने वाली आलमी माशी मार्केट है उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा
ڈالا جائے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. تو ہم انتظار کر رہے کہ وزیر اعظم صاحب کن اچھے اعلانات اور کن اچھے معاہدوں اور کن اچھی جو ان کی جو ایک کارکردگی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ واپس اسلام آباد پہنچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ترقی پذیر ممالک کے چیلنجز ہوتے ہیں، کل بھی ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کلائمیٹ چینج اس میں شامل ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس قسم کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ دنیا کو سمجھانا اور خاص طور پر ایڈوانس کنٹریز کو سمجھانا یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اس پر بات کی جائے. پھر جو بیرونی انویسٹرز ہیں ان کو یہ بتانا کہ ہمارے ہاں کن کن سیکٹرز میں اپرچونٹیز موجود ہیں، آپ وہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. بزنس راؤنڈ ٹیبل میں دنیا کی بڑی اور معروف جو کمپنیز ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، ان کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جائے گا اور وہ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرے گا، انہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو پھر پاکستان کے لیے اکانومی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ ایک بڑی پیش رفت بھی بن سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیے ناہید، اس بار جو ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے یہ بڑے غیر معمولی حالات میں ہو رہا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فورم آئندہ کئی برسوں تک یاد رکھا جائے گا. سبب کیا ہے؟ اس وقت دنیا جو ہے تقسیم کا شکار ہے، تناؤ کا شکار ہے، اور باہمی تعاون کے امکانات ہیں اور جو طریقے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، نئے چیلنجز ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور جو ترقی کے جو آسان اور سستے طریقے ہوتے ہیں ان کے سامنے نئے چیلنجز ابھر کے آ رہے ہیں، اور معاشی تعاون کے نئے امکانات بھی پیدا ہوئے ہیں اور چیلنجز بھی پیدا ہوئے ہیں. اور اس تقسیم میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کے سامنے چیلنج ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں کے سامنے بہت بڑے چیلنج ہیں. پاکستان ہو، ترکیہ ہو، سعودی عربیہ ہو، باقی دیگر ممالک جن کے سامنے نئی پیشکشیں آئی ہیں، بہت سارے نئے فورمز بن رہے ہیں، اور ان میں پھر نئی یعنی یوں سمجھیے کہ اپنا گروہ بندیاں عالمی ہوں گی. ان سے آپ نے گروہ بندیوں سے بالا تر رہ کر اپنے قومی مفادات اور مسلم دنیا کے مفادات اور پھر تیسری دنیا کے مفادات ان کو کیسے حاصل کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ فورم بہت یادگار ہے، اور یہی سبب ہے، صافی صاحب نے درست کہا ہے، یہی سبب ہے کہ ہماری ٹیم وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں غیر معمولی تیاری کے ساتھ جا رہی ہے، کیونکہ چیلنجز بڑے ہیں، امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سے آپ نے بہت کچھ لے کر لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے. مسائل تو جو ہیں آپ کے سامنے وہ ہیں. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب، پاکستان میں انرجی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، آئی ٹی انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل معیشت، زراعت، یہ تمام تر ایسے شعبے ہیں جن کو وہاں پر اجاگر کیا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ لوگ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور لرننگ بھی آبویسلی ایک بڑا اہم ایک ہوتا ہے، ایسے موقعوں پر سیکھنے کی بھی آپ کو بہت زیادہ چانسز ملتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں دوسری معیشتیں کیسے کام کر رہی ہیں، آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل ناہید، یہ بڑا دنیا کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو اکنامک ڈیولپمنٹ، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز، ٹریڈ لنکس کا جو ہے فورم ہے. پرائم منسٹر کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہ جانا آبویسلی پاکستان کی انٹرنیشنل جو اکنامک ڈپلومیسی ہے یا اکنامک کوآپریشن ہے اس کے اندر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار ہے. ہم اس دفعہ جب جا رہے ہیں تو اس میں اسپیسیفکلی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ ہونی ہیں. ایک تو جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے اپنی اکنامک اسٹریٹجیز بتانی اور اپنی اکنامک پوٹینشیل کا بتانا ہے، جو پچھلے چند سالوں میں ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ٹریڈ بھی یہاں سے ہو سکتی ہے، چونکہ ہم اسٹریٹجکلی بڑا لوکیٹڈ ہے ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ ایشیا کے اندر. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہم نے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ 240-250 ملین کی پاپولیشن ہے. اٹس اے ویری گروئنگ اکانومی. یہاں پہ لیبر کافی زیادہ سستی ہے، یہاں پہ اکنامک انویسٹمنٹ کے مواقع بہت ہیں. یہ جو ہے پرائم منسٹر نے ہائی لائٹ کرنا ہے.
پھر وہاں پہ جو ہے ایک جو انفارمل گیدرنگ آف ایک وہ ہوگا ایک سیمینار کی طرح کا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, ریسٹورنگ دا اسپرٹ آف ڈائلاگ ان اے ڈیوائڈیڈ ورلڈ. دنیا کے اندر حالات بڑے جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, اس میں پاکستان نے اپنی ریپرزنٹیشن کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک پاکستان اسپیسیفک راؤنڈ ٹیبل ہونا ہے وہاں پہ, جس میں پرائم منسٹر نے اپرچونٹیز اور لنکیجز اور ٹریڈ کے اوپر دنیا کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سائیڈ لائنز جو میٹنگ ہوں گی بزنس لیڈرز کے ساتھ, اکنامک ایگزیکٹوز کے ساتھ, اور اس میں پاکستان کا جو ہے مقدمہ لڑنا ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور جس طرح رشید صاحب نے بھی ذکر کیا, پاکستان آلریڈی جو ہے اپنے جو موجودہ پوٹینشلز ہیں اس کے اندر بتا چکا ہے کہ ہم اس وقت سی پیک کے فیز 2 کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ہم ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ہم اس خطے کو بہت زیادہ کنیکٹ کر چکے ہیں. تو اس میں اپرچونٹیز دنیا کو بتانی ہے کہ آپ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں, یہاں پہ لیبر ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, یہاں پہ مواقع ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اہم وہ پوائنٹ ہوگا جس میں پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی ابھر کے دنیا کے سامنے آئے گی سامنے. ایگزیکٹلی, اور اس میں پاکستان کا جو ایک مثبت تاثر ہے وہ بھی پوری دنیا میں جائے گا. شنیلا, جو سفارتی سطح پر سرگرمیاں ہیں یقیناً وہ بھی بہت اہم ہیں, اور معاشی طور پر جو اس میں سرگرمیاں ہوں گی, یہ تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں. بالکل ایسے ناہید, یہ جو فورم ہے نا, یہ پاکستان کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ پاکستان میں اعتماد آئے, اکانومی جو سرمایہ کاری ہے اس کی طرف لوگوں کو راغب کریں, اس کے لیے اپنا اثر و رسوخ جو اس کو بڑھائیں. کیونکہ دیکھیں عرب ممالک بھی وہاں پہ آئیں گے, ایشیا کے بھی آئیں گے, امریکہ آ رہی ہے, یورپی ممالک آ رہے ہیں, ورلڈ بینک آ رہا ہے, ایشیا ترقیاتی بینک آ رہا ہے, IMF آ رہا ہے. پاکستان کے اندر اب پوٹینشل بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ایک تو وزیر اعظم یہ بتائیں گے کہ اکانومی کس طرح مستحکم ہوئی ہے, ہمارے زر مبادلہ کے ظاہر مستحکم ہے, ہمارے یہاں پہ مہنگائی اب تھوڑی سٹیبل ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو رہا ہے, آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. ابھی آج ہی آئی ٹی منسٹر کا بیان آیا تھا کہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں 6 منتھ میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 6 منتھ کی نسبت. اس کے علاوہ جو ہمارے معدنیات ہے اس کے اندر امریکہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, سعودی عرب اس کے اندر انویسٹمنٹ شو کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی کہ جو آپ شو کیس کریں گے وہاں پہ کہ جی ہماری معدنیات کے اندر امریکہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, عرب انویسٹمٹ آ رہی ہے, تو دوسرے ممالک بھی اس کی انویسٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ آئیں گے. پھر زراعت کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہو سکتی ہے. توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں رینیویبل جو ہے انرجی, اس کے اندر مل کے پروجیکٹ جو لگائے جا رہے ہیں. اور پھر جس طرح پاکستان کی جو وہ ہے جنگی جہاز ہیں ان کے ہمیں بہت زیادہ جو ہے معاہدے ہمارے ہو رہے ہیں, اور دنیا ہمارے تیاروں کو لینے کی جا رہی ہے, تو وہ چیز بھی ہم شوکیس کر سکتے ہیں کہ بہت کچھ ہے جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں. پھر IMF کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ بھی بہت اہم ہے کہ ان کے IMD کے ساتھ بات کر کے ان سے لچک لینی ہے کہ جو اتنی سخت شرائط ہے اس میں کچھ لچک دکھائی جائے, تاکہ پاکستان کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے سکے, کچھ جو سرمایہ کار تاجر ہیں ان کے اوپر ٹیکس کچھ کو کم کر سکے, تاکہ یہاں پہ معاشی گروتھ جو بہتر ہو سکے. یہ آبویسلی یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے, اور ہمارے جیسے جو دیگر ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہے. کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی بھی اس حوالے سے. اب آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہیں. معاشی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بڑی ایک جامع پالیسی رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اپنا بیانیہ لے کر جانا وہ بہت اہم ہے. اور پاکستان جو ہے وہ پاک بھارت جنگ کے بعد سے جس طرح سے اپنا بیانیہ دنیا کو بتا رہا ہے اور لوگ اس پر یقین رکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بہت سارے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. لیکن جو بات انڈیا کی طرف سے ہے وہ اس وقت مکمل طور پر شائستگی بھی بھول گیا ہے, اور جو وہاں پر اختلافات کو برداشت کرنے کی بالکل صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو گئے ہیں. اس کی مہمان وزیر خارجہ جو ہیں اس کی ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ان کے ساتھ جس طرح سر عام تنقید کی گئی ہے, سفارتی جو روایات کے منافی ایک چیز ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بھارت میں ہمیں نظر آ رہی ہے. میزبان کے جو سارے فرائض ہوتے ہیں اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں اوبویسلی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ دنیا بھر میں اگر کہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو, پولینڈ کے وزیر خارجہ ہو یا پاکستان کی طرف سے بات کی جاتی ہو, آپ ان چیزوں کو برداشت اب نہیں کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ
साथ साथ जिस तरह से ये पोल खुल रहा है कि दहशतगर्दी दुनिया भर में फैला रहा है इंडिया, उसकी भी बहुत सारी अब जो है वो सबूत हमारे पास मौजूद हैं। एक वायरल वीडियो के हवाले से अगर हम बात कर लें, जिसमें एक बलोच माँ जो है वो अपने आंसुओं से जिस तरह से वो सारी हकीकत बता रही हैं, और वो ये बता रही हैं कि नौजवानों को गुमराह किया जाता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी के हवाले से। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अज़ाइम का बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पर्दा चाक किया है। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे पैनलिस्ट इन दोनों के हवाले से बात करें। साफ़ी साहब, ये हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ओवरऑल हमारे लिए तो एक ही है, लेकिन अब जिस तरह से भारत की कलई खुल रही है और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहा है, अब ये हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन अगर दुनिया भर से कोई भी इस हवाले से बात करता है, चाहे वो कश्मीर पे बात हो, चाहे वो दहशतगर्दी पे बात हो, तो तमाम सिफारती आदाब को भी भूल कर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, यकीनन ये एक नई चीज़ है। जी नाहिद, बात हिंदुस्तान की हो रही है तो हिंद के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है कि क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खू तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। ये दूसरा बंद तो भारत पे उससे उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जी डॉक्टर साहब आप लेकिन क्योंकि पहले मुझे का है। पता था कि आपने मुझे उस पर टोकना है, लेकिन ये बात बात पे बिगड़ना जो है, ये बहादुर शाह ज़फ़र साहब को तो नहीं पता था कि उनका महबूब क्यों उनसे बिगड़ता है, लेकिन हमें पता है कि हमारा भारत क्यों दुश्मन बिगड़ता हम है। पे क्यों बिगड़ता है। तो उसकी वजह है, देखिए उन्होंने पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान पे तनकीद की, तो लगे हाथों पोलिश भी जो है उन्होंने भी दुनिया पे हुक्मरानी की है। उन्होंने भी जो मंत्री जीती है उनके मुंह पे जाके कह दिया, भारत में खड़े होके कह दिया कि हमने तो कभी ज़ापात मशकों पे जो आप रूस के साथ कर रहे हैं, जो बराह रास्त पोलैंड मशरक़ी यूरोप के लिए जो ख़तरा है, उस पर तो कभी एतराज़ नहीं किया। चले आपके वस्तोक का ऑपरेशन हो, चाहे आपके आंध्रा सीरीज़ के ऑपरेशन हो जो बरी और हवाई मशकों पे मुश्तमिल होता है, तो ये तमाम चीज़ें उनको आईना दिखाया गया है और बड़ी अच्छी तरीके से पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया। जी डॉक्टर साहब, सर 30 लेकिन सेकंड उस खातून ने, वो जो बूढ़ी माँ है, उसने तो उस हकीकत को रिकन्फर्म किया है कि इंडिया किस तरह से मुखातिब करके बलूचिस्तान और उसके नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। और ये जो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से बड़ा फरोख्ता हुए हैं, गुस्से में आए हैं, वो नाम नहाद एक शाइस्ता वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, दरअसल उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हल करो। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया भर में कबूल किया जा रहा है और इंडिया मुंह की खा रहा है, तो जाहिर है कि फिर मत तो मारी जाएगी। जी हमारी सर, ये बेसिकली एग्जैक्टली जो डॉक्टर साहब ने कहा, जब ये पोलिश फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जो अपनी जॉइंट कम्युनिके फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ की, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की कि कश्मीर का मसला यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल किया जाए, जो कि सुब्रमण्यम साहब को जो है बहुत बुरा लगा। और तो आज जब वो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को बिल्कुल बाला ताक रख के जो है ना, एक अपने काउंटर पार्ट को जो है एग्रेसिवली जो है वो डिमीन करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने बड़ी बेहतरी से जवाब दिया। और जिस तरह अभी रशीद साहब ने कहा कि वो रशिया के साथ एक्सरसाइज के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल स्टांस लिया। मैं एक बात कहूंगी कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, उन्होंने लेपा पोती की थी, फिल्टर्स लगाए थे, उसके साथ एक इमेज बनाई थी, मुंह धो के जब सामने आए आईने में अपनी भयानक शक्ल देखी है, और अब तो बहुत सारे आईने उनको दिखाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम जो मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका हमारे साथ देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।